ٹائیگر کے ہاتھ اور پاؤں مشینی انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ اسی ساتھ ایک چاقو کی دار اس کی پنڈلی میں خراش ڈال گئی۔ گھونسے اور لاتیں چلاتے وہ ان کا گھیرا تو توڑ کر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن دائرہ تنگ تھا، جس کی وجہ سے اسے مجبوراً خود کو فضا میں اچھال کر ان کے درمیان سے بلند ہو کر عقب میں کود جانا پڑا۔ مان اس کی سماعت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں گودام کی طرف سے آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے گودام کے کھلے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ 3 آدمی اس کے پیچھے دوڑے۔ یہ تینوں اس کی ایڑیوں سے قریب تر تھے، اس لیے دروازے کے قریب پہنچتے پہنچتے ٹائیگر نے ان تینوں کا برا حال کر دیا۔ اب وہ گودام کے عقبی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں اسی سمت سے سنائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس طرف سے مزید کمک آ رہی ہے۔ وہ ان لوگوں سے یہیں نمٹ لینا چاہتا تھا، کیونکہ دوسروں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کی تعداد مزید تشویشناک ہو سکتی تھی۔ آنے والے تعداد میں 5 تھے۔ ابھی تک ان کی سمجھ میں صورتحال نہیں آئی تھی۔ ان میں سے 2 آدمی تو صورتحال سمجھنے سے پہلے ہی دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، جبکہ ایک ٹائیگر کی پھرتی اور اس کے ہاتھوں اپنے 2 ساتھیوں کی تحیر خیز ہلاکت دیکھ کر ہی دل کی دھڑکن کھو بیٹھا۔ باقی 2 آدمی ٹائیگر کے ہاتھوں پاش پاش کھوپڑیوں کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ٹائیگر پلٹا تو عقب سے کچھ اور لوگ اس کی طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ ان کے پہنچنے سے قبل ہی ٹائیگر نے خود کو زمین پر گرا دیا اور اس نے یوں لڑکنا شروع کر دیا کہ کوئی حملہ ور اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ ٹائیگر کا رخ دریا کے کنارے کی طرف تھا، جہاں اس نے وہ بڑا سا گٹھڑ دیکھا تھا، جس میں اس کی دانست میں سونی بے ہوشی کی حالت میں یا پھر مردہ حالت میں بند تھی۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ بلیک سرکل کے غنڈوں کی سمجھ میں جلد ہی یہ بات آ جائے گی کہ وہ محض ہاتھ پیروں سے اس کو قابو میں نہیں کر سکتے اور صرف گولیاں ہی اسے ہلاک کر سکتی ہیں۔ ان 2 آدمیوں نے جنہوں نے پرسن کا گٹھڑا اٹھا رکھا تھا، جیسے ہی ٹائیگر کو زندہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ فانگ بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا چلا رہا تھا۔ اس کی ٹانگ میں کافی تکلیف تھی اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو دھندلاہٹ پیدا ہو گئی تھی وہ اب تیزی سے صاف ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک جہاز کے عرشے پر 3 اور چہرے نمودار ہوئے۔ یہ شخص غالباً نیچے سے نکل کر آئے تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھی۔ تیسرا ایک لمبا لیکن دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کے جسم پر مغزل طرز کا سوٹ تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے سر سے بلند تھا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ یہ ہاتھ جیسے ہی گرا دونوں رائفلیں گولیاں اگل دیں گی۔ 2 کلی اس کی راہ میں حائل تھے۔ ٹائیگر نے ان پر جست لگا دی اور انہیں لیتا ہوا لڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے پرسن کے گٹھڑ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، جو اب زمین پر ساکت پڑا تھا۔ اس نے سر سے بلند ایک کک لگائی، جس کی زد میں آئے ہوئے ہاتھ سے چاقو نکل کر فضا میں اڑ گیا۔ اس نے دوسرے کلی کے جسم کے درمیانی حصے میں مہلک ضرب لگائی اور گٹھڑ سے مزید قریب ہو گیا۔ دوسرے کلی کے ہاتھ سے نکلنے والا چاقو تھام کر ٹائیگر نے آخری جست لگائی اور گٹھڑ کے قریب جا گرا۔ اگلے ہی ساتھ اس نے گٹھڑ کے بالائی حصے پر چاقو کا وار کیا، جس سے گٹھڑ کھل گیا۔ فانگ سنبھل چکا تھا اور اس کی توانائی بھی واپس آ گئی تھی۔ اس نے عقب سے ٹائیگر پر حملہ کر دیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں چاقو دبے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے اس کے دونوں بازوؤں پر پہلوں سے ٹھوکریں لگائیں۔ ان ٹھوکروں سے وہ فانگ کے ہاتھوں سے چاقو نکالنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ تیزی سے جھکا اور فانگ کی پیشانی تیزی سے ٹائیگر کے چہرے کی طرف جھکتی چلی گئی۔ یہ ناک توڑ ڈالنے والی ٹکر کا انداز تھا۔ ٹائیگر نے چہرے کو گھماتے ہوئے سر اچھالا تو اس کی کھوپڑی کا بالائی حصہ فانگ کے رخسار سے ٹکرا گیا۔ دونوں اب آمنے سامنے تھے اور ان کی لاتیں اور گونسے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ دفعتاً پرسن کے گٹھڑ میں حرکت پیدا ہو گئی۔ سونی زندہ ہے، یہ خیال ٹائیگر کے جسم میں بجلیاں سی بر گیا۔ اس کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ وہ فانگ کی شیطانی قوتوں کو شکست فاش سے ہمکنار کرنے کے لیے جی جان سے لڑنے لگا۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ آس پاس بھی اس پر حملے ہو رہے تھے۔ ان حملوں سے نمٹنے اور حملہ آوروں کو موت سے ہمکنار کرنے کے دوران میں اسے چند لمحوں کی مہلت مل گئی تو اس نے ایک مہم سے خیال کے تحت ایک چاقو پرسن کے گٹھڑ کے بالائی شکاف میں پھینک دیا اور فانگ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو کسی باولے کتے کی طرح دانت نکوستا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر ٹائیگر کو پرسن کے گٹھڑ میں کسی بڑی سی چیز کی حرکت کرنے کا احساس ہوا۔ اس کا رواں رواں سونی کی زندگی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ اس گٹھڑ کے قریب رہ کر لڑ رہا تھا اور جو کوئی بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا موت اس کا مقدر ہو جاتی۔ اب تک فانگ کو اس گٹھڑی کے قریب آنے کا موقع نہیں ملا تھا، حالانکہ وہ اس کے گرد کئی چکر لگا کر ٹائیگر سے الجھ چکا تھا۔ ٹائیگر کی کوشش تھی کہ وہ فانگ کو زندگی سے محروم کر دے، لیکن وہ ہر بار یا تو ذاتی کوشش سے بچ نکلتا یا پھر اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اس کی زندگی کا ضامن بن جاتا۔ ٹائیگر کی زیادہ تر توجہ یوں بھی پرسن کے گٹھڑوں کی طرف ہی تھی۔ اچانک دریا کی سمت میں خاموشی چھا گئی۔ ٹائیگر کے آس پاس درجن بھر سے کچھ زیادہ لاشیں بکھری پڑی تھی۔
خون اور مٹی سے لتڑی ہوئی بد شکل بدی اور ٹوٹی پھوٹی لاشیں، کسی کی کھوپڑی چٹکی ہوئی تھی اور کسی کا سینہ اپنی ہی پسلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر گڑھے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر لاش ساکت تھی۔ فانگ بھی کسی لاش کی مانند ساکت کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹائیگر پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرتوں اور غصے کے الاؤ دہک رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اپنی عبرتناک شکستوں کے باعث وہ غیظ و غضب کے جہنم میں جل رہا ہو۔ ٹائیگر بیک وقت ہر طرف متوجہ ہو گیا۔ کبھی تو وہ کنکھیوں سے ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگتا جو اسے گھیر کر جکڑ لینا چاہتے تھے، اور کبھی پٹسن کے اس گٹھڑ کی طرف متوجہ ہو جاتا جس میں اسے کسی انسانی جسم کی حرکت اور نسوانی کپڑوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ فانگ پر وہ سب سے زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ اس وقت ٹائیگر جس جگہ کھڑا تھا وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ہٹتے ہی بلیک سرکل کا کوئی نہ کوئی غنڈہ پٹسن کے گٹھڑ میں موجود ہستی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائیگر فانگ کو اپنے سامنے پا کر بھی حملہ نہیں کر رہا تھا۔ غالباً فانگ کی چھٹی حس نے اسے ٹائیگر کی مجبوری سے آگاہ کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی مکرو مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کا جسم رفتہ رفتہ تن گیا۔ اب وہ سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تھے اور اس کی کوہنیاں پہلوؤں میں یوں لگ گئی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی نوکیلی انگلیاں ٹائیگر پر حملے کے لیے تیار تھیں۔ ایک ساتھ کے لیے فانگ کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو گیا۔ پھر اس نے پاؤں پھیلائے اور وہ ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے انداز سے دیوانگی جھلک رہی تھی۔ یہ خطرناک ترین انداز تھا۔ ٹائیگر کا دایاں پاؤں اپنے پنجے پر حرکت میں آیا اور اس کے عقب میں متحرک ہو گیا۔ اس کا سیدھا ہاتھ چہرے پر سے ہو کے مقابل رک گیا اور اس کی بائیں کھڑی ہتھیلی کلائی سے لے کر عجیب انداز میں نظر آنے لگی۔ یہ بلی کا خوفناک ترین انداز تھا۔ مدافعت کا انداز اختیار کر کے وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے کان ابھی تک پٹسن کے گٹھڑ پر لگے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گٹھڑ کے اندر چاقو پہنچ چکا ہے۔ اگر سونی کے ہاتھ آزاد ہو گئے تو چاقو دبوچ کر جلد ہی خود کو پٹسن کے ڈیر میں سے نکال لے گی۔ یہ سوچ کر ہی وہ بار بار بے چین ہو رہا تھا کہ کہیں سونی شدید زخمی حالت میں نہ ہو۔ فانگ نے حملہ کرنے کے لیے جست لگانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ یک بادبانی جہاز کا انجن گرجدار آواز کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ عرشے پر جو رائفل بردار آدمی موجود تھے انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ ٹائیگر سمجھا تھا کہ وہ جہاز کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے حملہ ور نہیں ہوگا، لیکن فانگ جست لگا کر اس کی طرف آیا تھا۔ کاٹ ڈالنے والی ہاتھ کی ضربیں اور چکنا چور کر دینے والی کنگفو کی ضربیں لگانے کے بعد اسے اچھل کر واپس ہٹ جانا پڑا۔ ٹائیگر نے اس فیصلے کے بعد بڑی ہی کارآمد تکنیک اختیار کی تھی۔ اس بار وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا تھا تاکہ فانگ اس کے قریب آ جائے۔ اس کی ترکیب کارگر رہی۔ فانگ اس کے دام میں آ گیا۔ ٹائیگر نے اس کا جسم کا ہدف منتخب کر لیا تھا۔ یہاں ضرب لگانے سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا۔ جسم کا درمیانی حصہ ٹارگٹ بنا کر اس نے دائیں بائیں ہاتھوں کو آر پار آزمایا۔ اس کی انگلیاں نیزوں کی طرح لگ رہی تھی۔ پسلیوں کے نچلے حصے پر وار کرتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس جگہ فانگ کے عضلات بے حد سخت ہیں۔ اسے پوری قوت استعمال کرنی پڑی، لیکن وار اوچھا پڑا۔ فانگ بال بچ گیا۔ فانگ کو سنبھلنے میں ذرا سی دیر لگی، لیکن وہ مہلک وار بچا گیا، لیکن اس کی گردن پر ایک گہری خراش ضرور آ گئی۔ ٹائیگر کا بایاں پاؤں اس کے پہلو سے ٹکرا گیا اور وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ ایک بار پھر نائف پوائنٹ استعمال کرنے کا موقع تھا۔ ٹائیگر نے جست لگائی اور اس کی انگلی فانگ کے نرخڑے پر خراش ڈالتی ہوئی نکل گئی۔ فانگ نے سنبھل کر پلٹتے ہوئے حملہ کر دیا۔ حالانکہ اسے اس وقت اپنا دفاع کرنا چاہیے تھا، تاہم اس کا یہ حملہ بھی دفاعی کام کر گیا۔ ٹائیگر کو فوری طور پر پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ فانگ کسی درندے کی طرح پلٹ پڑا تھا۔ ٹائیگر کے پیٹ میں گونسے پڑے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی سانس سینے میں گھٹ کر رہ گئی ہو۔ وہ سنبھلنے کے لیے کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اچانک ٹائیگر کی سماعت سے ایک گونجدار آواز ٹکرائی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دریا میں کھڑے جہاز سے اسے للکارا ہو۔ اس پر رائفلیں اٹھی ہوئی تھی۔ اسی ساتھ پٹسن کے گٹھڑ میں حرکت پیدا ہوئی۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے ادھر دیکھا۔ چاقو کا ایک بلیڈ پٹسن کی تہوں سے برآمد ہوا اور باہر میں آ کر سورج کی روشنی میں چمک اٹھا، اور پھر پٹسن کی گٹھڑی کٹتی چلی گئی۔ ٹائیگر اپنے حملہ کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ پٹسن کے گٹھڑ میں سے چاقو برآمد ہوتے دیکھ کر وہ سارے کے سارے غافل ہو گئے تھے اور ادھر دیکھنے لگے تھے جہاں پٹسن کے گٹھڑ سے سونی کا حسین چہرہ طلوع ہو رہا تھا۔ اس کے جبڑے سختی سے بیچے ہوئے تھے، لیکن اس کے انداز سے بے پناہ خود اعتمادی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے رخسار غصے کی وجہ سے دہکتے ہوئے انگاروں جیسے سرخ اور جلتے ہوئے لگ رہے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں سے الجھن ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹائیگر کے پورے جسم میں گویا کئی ہزار وولٹ کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ اس نے فانگ کے پیٹ میں کندھا مارا اور اسے زمین سے اکھاڑ ڈالا۔ اس نے اب تک یہی کوشش کی تھی کہ فانگ اس کی اور رائفلوں کے درمیان ایک ڈال کی حیثیت سے موجود رہے۔ اسے اپنے اس مقصد میں ناکامی بھی نہیں ہوئی، ورنہ اب تک نہ جانے کتنی گولیاں اس کے جسم میں اتر گئی ہوتی۔
سونی کو دیکھنے کے بعد اس کی حالت بالکل دیوانوں جیسی ہو گئی۔ وہ فانگ کو سونی کی طرف ہی دھکیل لے جا رہا تھا۔ اس طرح دراصل اپنے ساتھ ساتھ وہ سونی کو بھی رائفلوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے میں اگر گولیاں چلتی تو سونی یا ٹائیگر کے ساتھ ساتھ فانگ بھی یقیناً زخمی ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی فائر کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ٹائیگر نے ایک ہائی کک لگائی۔ حملہ اور فانگ کی طرف سے لمحاتی مہلت ملتے ہی اس نے دوبارہ پٹسن کے گٹھڑ کی طرف دیکھا جن سے ابھی چند ساتوں قبل سونی برآمد ہوئی تھی۔ سونی پٹسن کی تہیں کاٹ کر کسی شیرنی جیسے پروکار انداز میں بلند ہوتی دکھائی دی تھی۔ پھر اس نے تیزی سے جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چاقو دبا ہوا تھا۔ وہ اسی چاقو سے فانگ پر حملہ ور ہوئی تھی۔ فانگ اب دو طرفہ زد میں آ چکا تھا۔ سامنے ٹائیگر تھا اور عقب میں بپھری ہوئی سونی تھی، وہی سونی جس کے بھائی اور والدین کو اس نے بڑی بے دردی سے ہلاک کیا تھا۔ سونی کا وار بڑا ہی جارحانہ تھا اور اس میں اناڑی پن کی جھلک نہیں تھی، گویا چاقو زنی کا فن اس کے لیے نیا نہیں تھا، یا پھر اپنے خاندان کے سفاک قاتل کو سامنے دیکھ کر اس کے تن بدن میں انتقام کی لہریں دوڑ گئی تھیں، ایسی لہریں جن میں جوش جنون شامل تھا، اور یہ جوش جنون اسے فانگ کو خون میں لتڑنے کے لیے بے چین کر رہا تھا۔ اس کا وار اتنا کارگر نہ رہا جتنا اس نے سوچا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں فانگ کی گردن سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی سیدھ میں نیچے تک چاک کر دینے والا وار کیا تھا، لیکن فانگ اس وقت بگولا بنا ہوا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے چاقو کی چمک سے اپنی گردن بچائی۔ اسی لمحے ٹائیگر نے دوسری فلائنگ کک لگائی۔ فانگ گھوم گیا۔ چاقو فانگ کے کندھے کے اوپر سے نیچے کی طرف آیا اور اس کے بازو میں اتر گیا۔ وہ لڑکھڑایا۔ ٹائیگر کی ٹھوکر اس کی کنجے ران میں لگی۔ وہ ایک بار پھر لڑکھڑا گیا۔ آس پاس کھڑے ہوئے مسلح آدمیوں کی انگلیاں ٹائیگر پر سخت ہو گئیں، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ دفعتاً ٹائیگر نے محسوس کیا کہ سونی ہر طرف سے خطرے میں گر گئی ہے۔ وہ تیزی سے پھسل کر آگے بڑھا اور اس کا دایاں پاؤں حرکت میں آ گیا۔ اس نے پاؤں کے آنکڑے سے سونی کی پنڈلی کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ سونی گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ ٹائیگر اس کے پہلو میں پہنچ چکا تھا۔ دو آدمی جو تیزی سے سونی کی طرف لپکے تھے وہ فضا میں اچھلے اور پلٹ کر اپنے ہی ساتھیوں پر جا گئے۔ کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ جاؤ، چلی جاؤ، ٹائیگر نے سونی سے کہا۔ اس کی آواز میں سانپ جیسی پھنکار شامل تھی۔ دفعتاً ٹائیگر کی نگاہ فانگ پر پڑی۔ وہ دریا کی طرف جا رہا تھا۔ ٹائیگر نے وہیں سے جست لگائی اور فانگ پر جا پڑا۔ دونوں ایک دوسرے سے لمحاتی طور پر لپٹ کر زمین پر گرے اور دور تک لڑکتے چلے گئے۔ سونی نے دوڑ لگا دی۔ اس کے دوڑنے کا انداز کسی ہرنی جیسا تھا۔ دریا کے کنارے ایک طرف زنگ آلود مشینری کا ڈھیر تھا۔ وہ دائیں بائیں زگ زیگ انداز میں دوڑتی ہوئی اس مشینری کی طرف دوڑ رہی تھی کیونکہ اسے وہاں پناہ مل سکتی تھی۔ ٹائیگر کی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح فانگ کو جکڑ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ اسے کامیابی ہو جاتی، لیکن اسی ساتھ کنکھیوں سے اس نے سونی کی طرف دیکھا۔ فضا اچانک ہی گولی کے دھماکے سے گونج اٹھی تھی۔ کسی نے سونی پر فائر جونک مارا تھا۔ گولی اس کے بازو میں کوہنی کے اوپر کسی جگہ لگی اور وہ گھوم گئی، جیسے کسی نے پوری قوت سے اسے پھرکی کی مانند گھما دیا ہو۔ اس کے بازو سے سرخ چمکدار خون بہہ نکلا تھا۔ ٹائیگر یہ خون دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ سونی تیزی سے لڑکتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سونی کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ٹائیگر ایک لمحے کے لیے فانگ کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ اس وقفے میں فانگ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ بے حد زخمی تھا اور شاید اس کی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے حملہ کرنے کی بجائے اسی سمت لڑکنی کھائی جدھر سونی نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے ناک کی سیدھ میں دوڑتا چلا گیا۔ ٹائیگر اچھل کر اس کے پیچھے ہی لپک پڑا۔ اچانک ہی اس کو ٹھٹک جانا پڑا۔ دو رائفلیں اس کے سینے کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ یہاں رفتار ہی اس کے کام آ سکتی تھی۔ دونوں رائفل بردار اسے اپنی زد میں دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر انہیں پتہ نہ چلا کہ کیسے دونوں رائفلیں ان کے اپنی طرف گھوم گئیں اور کب کے ٹائیگر دب گئے۔ دم توڑتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کی نگاہیں جم گئی۔ پھر بصارت سے محروم ان کی آنکھیں اسے دیکھتی رہ گئیں۔ ٹائیگر اپنے دشمن کے تعاقب میں کسی تیزی سے دوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ عقب سے کسی اور نے بھی فائر کیا، لیکن گولی سنسناتی ہوئی ٹائیگر کے سر سے گزر گئی۔ ایک اور فائر ہوا۔ اس بار گولی رائے گاہ نہیں گئی۔ یہ گولی ٹائیگر کے کندھے میں دھنس گئی۔ کسی اور نے بھی نشانہ لیا اور دوسری گولی اس کی ران میں لگی۔ ٹائیگر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گر گیا اور اس کے باوجود وہ وہاں رکا نہیں، بلکہ لڑکتا ہی رہا۔ اس کا رخ سونی کی طرف تھا۔ اس کے جسم میں دو جگہ سوراخ ہو گئے تھے جن میں سے تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔ عقب سے مسلح آدمیوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اب وہ دریا میں کود کر ہی ان سے خود کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ ٹائیگر نے دریا کے کنارے رک کر عقب میں دیکھا تو وہ ابھی خاصی دور تھے، لیکن وہ دوڑتے ہوئے اب اس پر گولیاں برسا رہے تھے۔ ٹائیگر کسی بھاری پتھر کی طرح دریا میں گرا اور تہ نشین ہوتا چلا گیا۔ ٹائیگر تیزی سے تہ نشین ہوتا جا رہا تھا۔
انداز ایسا ہی تھا جیسے دریا کی تہہ میں دلدل اسے پناہ دے سکتی ہو۔ باہر کی فضا میں اسے قتل و غارت گری کے دوران جو زخم آئے تھے اور جو تھکن سوار ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اب دریائے وانگ پو کی لہریں اسے افروز محسوس ہو رہی تھی۔ یہ آبی پناہ گاہ بڑی وسیع و عریض گہری تھی اور اس میں کسی کو شکار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تہہ نشین ہوتے ہی اس نے دونوں پنجے دلدل میں پھنسا دیے۔ اس کی کن پٹیوں میں دمک بڑھتی جا رہی تھی۔ خون اس کے زخموں سے بہہ بہہ کر پانی کی لہروں میں مل رہا تھا اور اس کے اوپر ایک کرمزی سا رنگ پھیلتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر سمت کا تعین کھو بیٹھا تھا کہ دریا کا کنارہ کس سمت میں ہے۔ پانی میں خود کو ساکت رکھتے ہوئے وہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام لیتے ہوئے جسم کی ابتر حالت کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا خون بند ہو جائے۔ اس نے اپنی دھڑکنوں کی رفتار کم کرنی شروع کر دی۔ عملے تنفس کے ذریعے وہ خون کا بہاؤ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی روحانی قوت کام کر رہی تھی اور جسم تیزی سے اپنے زخموں کو بند کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی دھڑکنیں بند ہونے کی حد تک کم کر دی۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہن صاف ہونے لگا۔ 3 منٹ اسی حالت میں گزار کر اس نے دھڑکنوں کا سلسلہ دوبارہ بحال کیا اور زخموں کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اب اسے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ زخموں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے خود کو بہاؤ کے حوالے کر دیا اور پانی کے نیچے تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسے پانی میں آئے کئی منٹ ہو گئے تھے اور اب اس کے پھیپھڑوں میں تکلیف جاگ اٹھی تھی۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اب پانی میں مزید رہنا ممکن نہیں۔ اسے سطح آب پر جا کر سانس لینی چاہیے، لیکن باہر موت کے ہرکارے گھوم رہے تھے۔ وہ سطح آب پر ابھر کر زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی کوشش تھی کہ وہ پانی کے نیچے ہی نیچے وہاں سے کافی دور نکل جائے۔ وہ تیرتا رہا، آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ اس کے جسم میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ یہ تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ تب وہ سطح آب کی طرف ابھرتا چلا گیا۔ اس نے منہ پانی سے نکالا اور ایک طویل سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی اس کی کھوپڑی آبی سطح پر نمودار ہوگی، ان گنت گولیاں اس کی طرف لپک پڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے کان بہرے پن میں مبتلا ہو گئے تھے اور حواس پر دھند چھا گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جیسے ہی اس نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی، دریا میں کھڑا جہاز فانگ اور اس کے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ وہ سطح آب پر تیرتا رہا، غنودگی رفتہ رفتہ کم ہونے لگی اور حواس بیدار ہونے لگے۔ سانس بھی معمول پر آتے چلے گئے۔ تب اس نے اطراف میں دیکھا تو اسے دریا میں بہت دور ایک جہاز کا ہیولہ دکھائی دیا۔ فانگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جو ساتھی دریا کے کنارے پر تھے وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔